انسان کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ تربیت میں خود کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس علمی کمزوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ علم کی کمزوری خود کو برائیوں سے روکنے میں دشواری پیدا کرتی ہے، یا اس کے پاس جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے اس شخص کے پاس جس شخص کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، اور وہ ایسی منزل اپنی طے کرتا ہے کہ اس کی بنیاد باطل عقیدوں پر ہوتی ہے. اور جب وہ باطل عقیدے یا بے بنیاد باتوں کو اپنا دین بناتا ہے، یا ایسے قصے کہانی یا جھوٹے واقعات پر یا شرک اور بدعات پر، فلسفوں پر، پوری دنیا اسی پر باطل چلی ہوئی. کچھ لوگ ہیں فلسفوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فلسفوں پر، اس میں ان کو کوئی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ان کا دل جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ خالص اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے پر ہی راضی ہو سکتا ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ایک اصول ہے کہ اللہ کا جو دل بنایا وہ انسان ہے، جب تک وہ شریعت کی تابع نہیں رہے گا اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم ادھر ادھر مت بھاگو، دنیا کے نئے راستے نہ تلاشو. جس طریقے سے بعض لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر دین کو یا اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اس معاشرے کو چھوڑنا پڑے گا. خود کی تربیت کے لیے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ تربیت میں کیا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑو، جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ اس معاشرے کو، اس دنیا کو ترک کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 77، سورہ نمبر 28 سے آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں جب اس دنیا میں رہو تو جو چیز ہم نے تم کو دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، اچھی زندگی دی ہے، اس میں سے تم کیا کرو؟ آخرت کی راہ، آخرت کے گوشے، آخرت کا توشہ تیار کرو. اور دنیا میں جو چیز ہم دے رہے ہیں اس کو بھول مت جانا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے کہ اس دنیا میں رہ کر تم اس دنیا سے فائدے حاصل کرو. خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جتنی دنیا میں عاشیے پیدا کیے وہ تمہارے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے. تو مومن میں اور ایسے انسان میں جو باطل عقیدے بنا کر اپنی خود کی ذات کو ابھارتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ ایک انسان اس معاشرے سے بھاگنا چاہتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو مومنوں کے لیے ایک راستہ بنایا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ یہ دنیا میں رہ کر اس دنیا کو سنوارنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں. یہی اہل ایمان کا کام ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ العصر میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور پھر کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرما رہے ہیں کہ منزل کو پانے کے لیے اگر وہ گروہ سے ہٹنا ہے، کامیابی خوشحالی کی طرف پانا ہے تو سب سے پہلے تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ الا الذین آمنوا، پہلے معلومات کر لو، پہلے علم حاصل کر لو. کس کے لیے؟ ایمان لانے کے لیے. الا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں فرمایا فاعلموا، جان لو، پہلے علم حاصل کر لو ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری اپنی پوری مکمل حیات میں ہم کرتے رہیں گے. تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان کے پہلے علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کر کے کیا فرمایا؟ معاشرے کو چھوڑ دو یا بھول جاؤ؟ نہیں، اللہ نے فرمایا عمل صالحات آپ کو کرنے ہیں. علم آتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے بندے سے، ایک مومن سے، وہ جلد سے جلد عمل کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دوڑو، جلدی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا آخری وقت آ جائے پھر تم کو نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم اور ایمان کے بعد اگر آپ کے پاس عمل و صالحات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی علم اور آپ کی ایمان کے اندر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے. اپنی ذات کے اندر وہ ایک ایسی چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. اور پھر دوسری شرط کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ عمل صالحات کے بعد
آپ نے اپنی ذات کے لیے تو فائدہ حاصل کر لیا, خود کو تو اچھا بنا رہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم کو دوسروں کی بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اگر کوئی غلط راستے پر ہے, باطل عقیدوں پر ہے, شرک ہے, قرآن اور سنت کا اس کو علم نہیں ہے, وہ صحابہ کرام کے اصول اور دین اور منہج کو نہیں جانتا, اللہ فرما رہے تم علم آنے کے بعد, نیک کام کرنے کے بعد لوگوں کو بھول مت جانا. وہ معاشرے میں تم جس معاشرے میں رہتے ہو اس کے لیے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے وہ عمل صالح تواصوا بالحق, کہ تم نیکی کا حکم برابر دیتے رہو, برائی سے لوگوں کو روکے رکھو. اس کے کئی فائدے ہیں. جب انسان اس کام میں حصہ لیتا ہے کہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے, تو سب سے پہلی چیز وہ خود اپنے انسان ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. انسان اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے مفید ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہے. اگر وہ لوگوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو اس کی ذات, اس کی تربیت میں کمی ہے, کہیں نہ کہیں اس کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ اس بات کا اس کو علم نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ غم, مشکلیں مسلمان کا کچھ نقصان نہیں کرتی, مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر کوئی پکا سچا مسلمان ہے, اس کو اسلام کا علم ہے, اس کو اپنی آخرت, اپنی منزل پر اس کی نظر ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ ون ون سچویشن ہے, اس کا نقصان میں کبھی مومن مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. کیسے؟ جب اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے, کوئی نعمت ملتی ہے, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپنے رحمت سے یہ چیز دی ہے اور میں اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کروں گا. زندگی دی ہے, آج صحت ہے, میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا, نیک کام کروں گا اور خیر کے کام میں لوگوں کا تعاون کروں گا. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, وہ اپنی منزل سے نظر نہیں ہٹاتا. اس کو یہ پتا ہے میں یہاں عارضی مدت کے لیے آیا ہوں, کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سورہ شرح کے اندر 94 سورہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی اس کے بعد آسانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پچھلے قوموں میں ایک عورت گزری ہے, اس عورت کا تقوی اتنا اللہ تعالیٰ پر تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایسے بھروسہ کرتی تھی جیسا کہ پرندے بھی بھروسہ کرتے ہیں. اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ وہ اور اس کا شوہر بہت ہی غریب تھے, ان کے گھروں میں کبھی کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک دن شوہر آیا اور بہت بھوکا تھا. اس شوہر نے کہا بیوی سے کچھ کھانے کے لیے ہے, جلدی دو, مجھے بہت بھوک لگی ہے. ان کی بیوی نے کہا آپ صبر کریں, جلدی کھانا لے کر آتی ہوں. 5 منٹ ہوئے, تھوڑا وقفہ ہوا, پھر شوہر نے کہا بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے. بیوی نے کہا صبر کرو, بس کھانا بن رہا ہے, مل جائے گا, آپ فکر نہ کریں. جبکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس نے صرف ہانڈی کو چڑھا رکھا تھا اس توکل کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دے گا ہی دے گا. پھر شوہر نے کہا بھائی بس ہو گیا ہے, مجھے بھوک سے میری جان جا رہی ہے. بیوی نے کہا بس اب کھانا میں تیار ہو گیا ہوگا, پک گیا ہوگا, میں لے کر آتی ہوں. اور وہ کہتی اللہ کی قسم بس میں جا رہی تھی, میری آنکھوں میں زاروں خطر آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عقیدے کو, میرے اس بھروسے کو تو اس کو ضائع نہ کرنا. اس عورت نے کہا میں جب گئی تو وہ اس باؤل میں دیکھا, اس ہانڈی میں دیکھا میں نے اللہ پہ توکل کر کے, تو وہاں پر اس قدر گوشت کے ٹکڑے تھے کہ میری آنکھوں میں زاروں خطر آنسو آ گئے کہ رب میرا کیسا ہے کہ میری کسی بات کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا, میری ہر ضرورت کو دنیا میں پوری کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت ہانڈی پہ سے وہ برتن کو نہ ہٹاتی تو قیامت تک کے لیے اس میں وہ گوشت اور سبزی کا وہ جو ذائقہ بنایا گیا تھا وہ بڑھتا جاتا تھا, جیسا کہ آپ نے زمزم کے بارے میں سنا ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ فرما رہے تم ایمان لاؤ, اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ ثم استقاموا, اپنے عقیدے پر, اپنے دین پر جم جاؤ,
اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ مشکل آئے گی صبر کریں گے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے خوشحال بھی نکالے گا، اچھی موت دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے تزکیے میں، اپنی تربیت میں اللہ رب العالمین کو خیال رکھو، توکل علی اللہ رکھو، اپنا علم مضبوط کرو کہ ہم شرعی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائے اور اس کی اطاعت میں ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ دوسری چیز جو تربیت ذات میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز ہم کو عطا کی ہے، ایک انسان اس پر راضی ہونا، اس میں سستی اور کاہلی نہیں کرنا، اس میں اپنے اخلاص کو پیدا کرنا، سنسیئرٹی کو پیدا کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کو ہم کبھی نہ بھولے، رشتے داتوں کو کبھی نہ توڑے، ہم اپنی زندگی میں مسلمانوں کا ساتھ ترک نہ کرے، اور اپنے دین پر چلنے میں ہم فخر محسوس کریں۔ یہ تمام تر آشیے ایک مسلمان نوجوان مرد اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محاسبہ اور تزکیے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو عمل کرنے سے پہلے وہ سوچے، اور ایک وہ جو عمل کرنے کے بعد کرے، یعنی ہر عمل سے پہلے اس کا محاسبہ خود کر لے، جس کو شارٹ محاسبہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرا عمل شرعی کوئی عنوان کے خلاف تو نہیں ہے، میرا یہ معاملہ اللہ کے خلاف تو نہیں جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، یہ ضروری ہے۔ اور عمل عبادات میں کرنے سے پہلے جان لو کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ دین ہوگا، اس میں ثواب ہوگا۔